حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیات کریمہ ہیں ان کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 گروہوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جو اس قرآن مجید کے معانی میں، مطلب میں، مفاہیم میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں۔ محکم کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں محکم کا مطلب ہے کہ جس کا معنی صاف اور ظاہر ہو، یعنی جو اگر کسی نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ جانتا ہے تو اس کو کوئی غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی حدیث کا سہارا لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو واضح احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے حلال اور حرام کے بارے میں، وہ ہیں محکم آیات۔ منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں۔ ہن ام الکتاب، فرمایا وہی آیات کتاب کی اصل ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں کہ ان میں احکامات ہیں حلال کے، حرام کے، اور بھی شریعت کے جو احکامات ہیں ان آیات میں نازل فرمائے گئے ہیں۔ دوسری قسم فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات کون سی آیات ہیں؟ کہ جن کا معنی ظاہر نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایسی آیت کہ جس کے اگر ظاہری معنی مراد لیے جائیں تو بندے کو وہ گمراہی کی طرف لے جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ کفر کی طرف بھی لے جائے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے، اس کا جسم نہیں ہے، ہاتھ پاؤں جس طرح ہمارا جسم ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا جسم نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اس سے جو اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے، اس میں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اگر اس کا ظاہری معنی مراد لیا جائے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، پھر ہاتھ مانا جائے گا تو ساتھ بازو بھی مانا جائے گا، بازو مانا جائے گا تو سارا جسم بھی مانا جائے گا، تو پھر یہ بندے کو کفر کی طرف لے جائے گا۔ یہ وہ آیات ہیں جو متشابہات ہیں۔ رب فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بحثیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہاں ید اللہ سے کیا مراد ہے، اگر اللہ نے وجہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا چہرہ، تو اس سے کیا مراد ہے۔ ان کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنے کو تلاش کرتے ہیں، وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ متشابہ آیات جو ہیں ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بندے کا صرف عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو رب نے اس قرآن میں نازل فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس کے علاوہ اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ رب فرماتا ہے ایسے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یعنی نفاق ہے یا کفر ہے، وہ انہی کی طرف جاتے ہیں اور فتنے کو تلاش کرتے ہیں۔ وابتغاء تأویلہ، اور اس کے معنی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان آیات متشابہات کے معنی صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ والراسخون فی العلم، ہاں وہ بندے کہ جو علم میں راسخ ہیں، پکے ہیں، مضبوط ہیں، اللہ نے ان کو بھی اس کا علم عطا فرمایا ہے، وہ اس کی تعویل کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ راسخ فی العلم کون ہوتا ہے، علم میں مضبوط کون ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ راسخ فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا،
زہد اور تقوی رکھنے والا، عاجزی کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہر شے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو، وہ راسخ فی العلم ہوتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے یا اللہ جانتا ہے یا راسخ فی العلم جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے معانی اللہ اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے، لیکن وہ کچھ لوگ ہیں جن کو ان کے معانی عطا فرماتا ہے۔ یقولون آمنا بہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ جن کو علم ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، یہ سارا جو قرآن ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہی آیا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے وہی قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل بھی اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے قرآن سمجھا جاتا ہے، اور عقل اللہ نے فرمایا عقل والے ہیں جو اس قرآن کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔